رفال بامقابلہ JF-17 تھنڈر، کیا فرانس سے خریدے گئے نئے رفال طیارے انڈیا کو پاکستان پر فضائی برتری دلا سکتے ہیں؟ FS انفو سے فیصل شاہین۔ اعظم خان کی رپورٹ۔ انڈیا کو فرانس سے 5 مزید رفال طیارے خریدنے کے بعد ایک دفعہ پھر یہ بحث زور پکڑ گئی کہ کیا یہ جدید طیارے پاکستان میں بنائے جانے والے JF-17 تھنڈر سے بہتر ہیں یا نہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جہاں بہت سے انڈین صارفین رفال طیارے ملنے پر جشن منا رہے ہیں، وہیں پاکستانی صارفین کی جانب سے JF-17 طیاروں کی تکنیکی بنیادوں پر رفال پر سبقت سے متعلق دعوے کیے جا رہے ہیں۔ BBC نے اس حوالے سے کچھ حقائق جاننے کی کوشش کی کہ رفال میں وہ کیا خاص بات ہے جو کسی اور طیارے میں نہیں۔ اس حوالے سے انڈین اور پاکستانی فضائیہ کے حکام کا نقطہ نظر اس موازنے میں شامل کیا گیا۔ یہ حقائق جاننے سے پہلے اس بحث کے پس منظر پر نظر ڈالتے ہیں، مگر اس دوران ایک کپ چائے بنانا نہ بھولیے گا۔ جب انڈین پائلٹ ابھینندن بنے پاکستان کے مہمان تو کیا ہوا؟ اس سٹوری میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان نے کس طرح سے انڈین پائلٹ ابھینندن کی خدمت توازا ایک کپ چائے کے ساتھ کی، اور بعد ازاں وہ اس چائے کی تعریف کرتے ہوئے بھی سوشل میڈیا پر نظر آتے ہیں۔ جب پاکستانی پائلٹ نے گزشتہ 27 فروری کو انڈین MiG-21 طیارہ مار گرایا تو اس پر سوار پائلٹ ونگ کمانڈر ابھینندن کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ دوران حراست اس کی ایک ویڈیو جاری کی گئی تھی جس میں وہ چائے کی پیالی اٹھائے اور اس چائے کی تعریف کرتے دکھائی دیے۔ ابھینندن کا یہ جملہ "ٹی از فانٹاسٹک" اب پاکستان میں زبان زد عام ہے۔ تاہم اس کے اگلے ہی دن پاکستان نے اعلان کیا کہ وہ جذبہ خیر سگالی کے تحت انڈین پائلٹ کو واپس گھر بھیج رہا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل انڈین طیارے پاکستان میں بالاکوٹ کے قریب بمباری کر کے واپس چلے گئے تھے، جس کے جواب میں پاکستان نے کارروائی کی تھی۔ اس واقعے کے بعد انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے بیان دیا، اگر انڈیا کے پاس رفال طیارے ہوتے تو پاکستان کے ساتھ بالاکوٹ کے واقعے کا نتیجہ بہتر ہوتا۔ رفال کی خریداری پر انڈیا میں کئی طرح کے سوال اٹھائے گئے ہیں۔ رواں برس فروری میں اسلام آباد ایئر ہیڈ کوارٹر میں میڈیا کے نمائندوں کو روسی ساختہ جہاز MiG-21 کا ملبہ دکھایا گیا۔ اس موقع پر اس وقت پاکستانی فضائیہ کے اسسٹنٹ چیف آف دی ایئر اسٹاف پلانر ایئر کمانڈر سید عمر شاہ نے کہا کہ اگر انڈیا کے پاس رفال آ بھی جائے تو ہم تیار ہیں۔ بالاکوٹ واقعے کے بعد پاکستان نے انڈیا کے خلاف فضائی آپریشن میں JF-17 تھنڈر اور F-16 بھی استعمال کیے تھے۔ ان طیاروں کی خصوصیات جاننے سے پہلے ایک نظر فرانس سے آئے 6 رفال طیاروں پر۔ رفال انڈیا پہنچ گیا۔ اس طیارے میں کون سی خوبیاں ہیں؟ فرانس کی حکومت کے ساتھ کیے گئے معاہدے کے تحت انڈیا کو کل 36 رفال طیارے ملنے ہیں، جن میں سے 6 طیارے انڈیا پہنچ چکے ہیں۔ رفال جوہری میزائل داغنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں 2 طرح کے میزائل نصب ہوتے ہیں، ایک کا مار کرنے کا فاصلہ 150 کلومیٹر جبکہ دوسرے کا تقریباً 300 کلومیٹر ہے۔ جوہری اسلحے سے لیس ہونے کی صلاحیت رکھنے والا رفال طیارہ فضا میں 150 کلومیٹر تک میزائل داغ سکتا ہے، جبکہ فضا سے زمین تک مار کرنے والا اس کی صلاحیت 300 کلومیٹر تک ہے۔ یہ انڈیا فضائیہ کی جانب سے استعمال ہونے والے میراج 2000 کی جدید شکل ہے، اور انڈین ایئر فورس کے پاس اس وقت 51 میراج 2000 طیارے ہیں۔ رفال بنانے والی کمپنی داسو ایوی ایشن کے مطابق رفال کی حد رفتار 2020 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ طیارے کی اونچائی 5.30 میٹر اور لمبائی 15.30 میٹر ہے، اور اس طیارے میں فضا میں بھی ایندھن بھرا جا سکتا ہے۔ رفال کو اب تک افغانستان، لیبیا، مالی، عراق اور شام جیسے ممالک میں ہونے والی کارروائیوں میں استعمال کیا جا چکا ہے۔ رفال اوپر، نیچے، دائیں اور بائیں ہر طرف نگرانی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
یعنی اس کی ویزیبلٹی 360 ڈگری ہے۔ کئی طرح کی خوبیوں سے لیس رفال کو بین الاقوامی معاہدوں کے سبب جوہری اصل سے لیس نہیں کیا گیا، تاہم کئی ماہرین کا خیال ہے اگر انڈیا معراج 2000 کی طرح رفال کو بھی اپنی ضرورت کے مطابق ڈھال لے گا تو انڈین فضائیہ کی جانب سے جاری کی گئی تصویر کے مطابق رفال کی صلاحیتوں پر کوئی شبہ نہیں۔ انڈین فضائیہ کا کہنا ہے کہ رفال ایک بہترین اور باصلاحیت جنگی طیارہ ہے۔ سابق وزیر دفاع منوہر پاریکر کا کہنا تھا کہ رفال کا نشانہ کبھی نہیں چکتا۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انڈین دفاعی تجزیہ کار معروف رضا کہتے ہیں کہ رفال کی خصوصیات کی وجہ سے اسے فورس ملٹی پلائر کہا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ رفال کی فلائنگ رینج عام جنگی طیاروں سے کہیں زیادہ ہے۔ رضا بتاتے ہیں کہ اس کی آپشنل صلاحیت 65 سے 70% تک ہے، جبکہ جنگی طیارے سخوئی کی آپشنل صلاحیت 50% تک ہے۔ یہ پہاڑی علاقوں اور چھوٹے مقامات پر اتر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سمندر میں چلتے ہوئے طیارہ برادر جہاز پر بھی اتر سکتا ہے۔ JF-17 تھنڈر کن صلاحیتوں کا حامل ہے؟ JF-17 تھنڈر لڑاکا پاکستان کے لیے ایک طیارہ اس وجہ سے خاصی اہمیت کا حامل ہے کہ پاکستان اسے خود تیار کرتا ہے۔ پاکستان نے چین کی مدد سے ہی ان طیاروں کو بنانے کی صلاحیت حاصل کی۔ ماہرین کے مطابق یہ طیارہ ایک ہمت جہت کم وزن 4th جنریشن ملٹی رول ایئر کرافٹ ہے۔ اس طیارے کی تیاری، اپ گریڈیشن اور اوور ہالنگ کی سہولیات ملک کے اندر ہی دستیاب ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اس طیارے کی تیاری کے مراحل کو یقینی بنانے کے لیے کسی بھی دوسرے ملک کا محتاج نہیں ہے۔ عسکری حکام کے مطابق یہ طیارہ دنیا بھر میں کئی اہم شوز میں بھی پذیرائی حاصل کر چکا ہے اور دنیا نے اس کی بہت اچھی اسسمنٹ کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر بڑے شو میں JF-17 کے لیے دعوت نامہ۔ پاکستان نے JF-17 تھنڈر پر کب کام شروع کیا؟ یہ قصہ 1995 سے شروع ہوتا ہے، جب پاکستان اور چین نے JF-17 کے متعلق مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے۔ اس طیارے کا پہلا آزمائشی ماڈل 2003 میں تیار ہوا اور پاکستان فضائیہ نے 2010 میں JF-17 تھنڈر کو پہلی مرتبہ اپنے فضائی بیڑے میں شامل کیا۔ اس منصوبے میں MiG طیارے بنانے والے روسی کمپنی میکویان نے بھی شمولیت اختیار کر لی۔ پاکستان فضائیہ نے JF-17 تھنڈر کو مدت پوری کرنے والے معراج F-7 اور A-5 طیاروں کی تبدیلی کے پروگرام کے تحت ڈیزائن کیا۔ دفاعی امور کے ماہرین کے مطابق JF تھنڈر طیارہ F-16 پیلکن کی طرح ہلکے وزن کے ساتھ ساتھ تمام تر موسمی حالات میں زمینی اور فضائی اہداف کو نشانہ بنانے والا ہمہ جہت طیارہ ہے، جو دور سے ہی اپنے ہدف کو نشانہ بنانے والے میزائل سے لیس ہے۔ JF-17 تھنڈر نے اسی صلاحیت کی بدولت ہی VR میزائل سے بالا کوٹ واقعے کے بعد انڈین فضائیہ کے MiG کو گرایا تو اس کے ساتھ ہی JF-17 تھنڈر کو بھی خوب پذیرائی ملی۔ JF-17 تھنڈر طیاروں میں وہ جدید ریڈار نصب ہے جو رفال کی بھی بڑی خوبی گنی جاتی ہے۔ یہ طیارہ ہدف کو لاک کر کے میزائل داغنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی رینج 150 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے اور یہ میزائل اپنے ہدف کا بالکل ایسے ہی پیچھا کرتا ہے جیسے کہ ہالی ووڈ کی متعدد فلموں میں دکھایا جاتا ہے۔ JF-17 تھنڈر زمین پر حریف کی نگرانی اور فضائی لڑائی کے ساتھ ساتھ زمینی حملے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہ طیارہ فضا سے زمین، فضا سے فضا اور فضا سے سطح آب پر حملہ کرنے والے میزائل سسٹم کے علاوہ دیگر ہتھیار استعمال کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ انڈیا JF کی برتری تسلیم کرنے کو تیار کیوں نہیں؟ پاکستان کی طرف سے MiG-21 گرنے کے واقعے کے بعد
میڈیا بریفنگ کے دوران انڈین فضائیہ کے ایئر وائس مارشل کپور نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا پاکستان نے ایئر ٹو ایئر میزائل استعمال کیا ہے اور یہ ٹیکنالوجی صرف پاکستان F-16 طیاروں میں موجود ہے، جبکہ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ یہ ہدف JF-17 کی مدد سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ پاکستانی فضائیہ کے ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری پاکستان کے موقف کو درست مانتے ہوئے کہتے ہیں کہ JF-17 ایک ایسا طیارہ ہے جو ملک کی ضرورت کو مد نظر رکھ کر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ رفال اور JF-17 کے درمیان موازنے پر شہزاد چودھری کا کہنا ہے کہ ہر طیارہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے، اس کی رفتار، حجم یا کسی اور پہلو سے موازنہ کرنا درست نہیں ہے۔ ان کے مطابق یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کار اور ڈمپر کا موازنہ شروع کر دیں، جبکہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کس چیز کو کس مقصد کے لیے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ ان کے نزدیک اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ قوت اور صلاحیت کیا ہے۔ JF کی خصوصیات اور تعداد سے متعلق شہزاد چودھری کا کہنا ہے کہ وہ یہ تفصیلات تو کبھی نہیں بتائیں گے۔ شہزاد چودھری کے مطابق ہمارے مقاصد کے اعتبار سے JF-17 بہترین آپشن ہے۔ انڈین کے طیارے تو اس وقت تھے جب پاکستان نے انڈین طیارہ مار گرایا تھا۔ تاہم شاہد لطیف کا دعویٰ ہے کہ انڈین طیارے اڑتی پھرتی لاشیں ہیں، جس کی وجہ سے انہیں رفال جیسی مہنگی ڈیل کی طرف جانا پڑا۔ شاہد لطیف کے مطابق تھوڑے بہت فرق کے ساتھ وہ سب کچھ تو JF-17 میں بھی ہے جو رفال کی خوبیاں بتائی جاتی ہیں۔ ان کے مطابق اگر رفال 4th جنریشن ہے تو JF-17 میں 4th اینڈ ہاف جنریشن تک صلاحیت ہے۔ JF-17 کہاں تیار کیے جاتے ہیں؟ سابق ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف نے BBC کو بتایا کہ JF-17 طیاروں کی خاصی اہمیت اور بات یہ ہے کہ یہ باہر کے ممالک سے نہیں بلکہ پاکستان کے اندر کامرہا کے مقام پر تیار کیے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اب انڈیا کو مشکل صورتحال میں فرانس کی طرف دیکھنا ہوگا۔ ان کے مطابق پاکستان نے یہ صلاحیت حاصل کر لی ہے کہ جب مرضی اور جتنے مرضی طیارے بنائے۔ شاہد لطیف کا کہنا ہے کہ 100 سے زائد JF-17 تیار کر کے فضائیہ کے حوالے کیے جا چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔